السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اے کریم مالک، جو گناہ میں نے انجانے میں کیے اور جو گناہ میں نے جان بوجھ کر کیے اور جو گناہ میں نے علینہ کیے اور جو گناہ میں نے چھپ کر کیے، میں ان سب پر نادم و شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں۔ میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسو کی وجہ بھی نہ بنوں۔ اے اللہ، میری گرفت نہ فرما اور مجھے معاف فرما ان باتوں کے لیے جو میں نے دانستہ یا نادانستہ کہی ہے اور جو اچھی باتیں نہ تھیں۔ اے اللہ، مجھ سے خفا نہ ہو اور مجھ سے راضی ہو جا۔ آمین۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کتاب سے سیکھو تو نیند آتی ہے، زندگی سے سیکھو تو نیند اڑ جاتی ہے۔ دعا۔ اور کچھ بھی نہیں چاہتا میں اپنی اس گنہگار زندگی میں، یا رب، دعا ہے کہ کسی کے دکھ کی وجہ میری ذات نہ ہو۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ خدا سے مدد چاہتے ہو تو غریب بے سہارا لوگوں کی مدد کرو۔ دنیا آرام گاہ نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنو۔ دل میں آنے کا راستہ ہوتا ہے، جانے کا نہیں، اس لیے انسان جب بھی دل سے نکلتا ہے تو دل توڑ کر نکلتا ہے۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے۔ آمین۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کر میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کی بے بسی پہ مت ہنسو، کل یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو ان سے ہی صاف کر دیں جو ان آنسوؤں کی وجہ بنتے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر وہ لمحے یاد کرواتا ہے جو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ تمام نیکیوں کی بنیاد علم ہے اور تمام برائیوں کی جڑ جہالت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زبان کو شکوہ سے روکو، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ چھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کروا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی چھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، دن بدن انسان امیر ہوتا جاتا ہے۔ چاندنی بالوں میں، سونا دانتوں میں، موتی آنکھوں میں، شکر خون میں اور مہنگے پتھر پڑنے میں پائے جاتے ہیں۔ بس یہی زندگی کی سچائی ہے۔ شکر ایسی شے ہے کہ اسے دیکھ کر اور سن کر ہی ہم اپنے اندر مثبت تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھیں، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ ہم تو ہر بات اب خدا پر چھوڑ دیتے ہیں، ٹوٹے نہ دل کسی کا اپنا ہی توڑ دیتے ہیں۔ ہم بھی انسان ہیں، کوئی پتھر تو نہیں، پھر کیوں لوگ ہمیں یوں ہی تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔
بیٹے نعمت ہیں اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، بیٹیاں رحمت ہیں اور رحمتوں کا کوئی حساب نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس سے تو خاموشی ہی بہتر ہے کہ کسی کو راز کی بات کہہ کر اسے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور رب کے درمیان، انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع نہ کر دینا۔ ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی نگاہ میں آتے ہیں۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک، زندگی کی ہر پہلوؤں پر نظر ڈال کر دیکھو، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ بیٹی اور درخت، ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ درود شریف وہ سویرا ہے جو زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں ہونے دیتا۔ درود پاک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا سب سے بڑا نور ہے اور یہی وہ تجارت ہے جس میں نقصان نہیں، اور یہی اولیاء کرام کا صبح و شام کا وظیفہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ اپنے اللہ کی یاد، یہ دنیا فانی ہے، اس لیے بس اپنے رب کو یاد کرو جو سب کی سنتا ہے، بے شک وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اپنے رب سے مدد طلب کیا کرو کیونکہ وہ سب جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، مت سوچ اپنی زندگی کے بارے میں، اتنا میں نے دی ہے تو کچھ بہتر سوچا ہوگا۔ کیا تم نہیں جانتے جو ہمارے بس میں نہیں، ان معجزوں پہ قدرت رکھنے والا تمہارا اللہ ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ جب لوگ دل سے اترتے ہیں تب ان سے بات کرنا تو دور، ان کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ بزرگ کہتے ہیں، فصل رنگ بدلے تو کاٹ لو، لوگ رنگ بدلے تو چھوڑ دو۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش و عظیم کا مالک ہے۔ لوگوں کو عزت ان کی اوقات کے مطابق دیں، کچھ لوگ عزت کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو ضد، غصہ اور خواہش کی پرستش چھوڑ دو۔ سچائی امتحان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی۔ انسان ہونا ہمارے انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا یہ ہمارا انتخاب ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ رکاوٹیں تو زندہ لوگوں کے لیے ہیں، میت کے لیے تو ہر راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔